السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے کلاسز کس طرح سے لینی ہے اور اٹینڈنس کس طرح سے مارک کرنی ہے۔ تو چلیں بغیر ٹائم ضائع کیے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی جو کیوریز ہیں وہ پوسٹ کریں۔ انشاءاللہ آئی ول ٹرائی ٹو رپلائی ایز سون ایز پاسبل۔ سو لیٹس اسٹارٹ آور ویڈیو۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایل ایم ایس لاگ ان کرنا ہے اپنا۔ یہ اسپیشلی نیو اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں کیونکہ ان کو جو ہے وہ ایشوز آ رہے ہیں۔ ان کو جیسے سب سے پہلے تو ان کو ایشو آ رہا ہے کہ یہ نا سبجیکٹس شو کیوں نہیں ہو رہے، وہ کافی زیادہ پریشان تھے۔ تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ جب آپ کورس سلیکشن کرتے ہیں تو سبجیکٹس اسی طرح سے شو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب وہ بالکل نظر نہیں آ رہے ہوتے، اسائنمنٹس وغیرہ یہ سارے ٹیبس جو ہیں وہ آف ہوتے ہیں کیونکہ ابھی کلاسز نہیں اسٹارٹ ہوئی۔ جیسے ہی کلاسز سٹارٹ ہوتی ہیں تو اس طرح سے ویو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ 1 جتنے لیکچر آتے ہیں نا تو اتنے یہاں پہ کاؤنٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس بارے میں آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کہ ہمارے تو لیکچر جو سبجیکٹس ہیں وہ شو ہی نہیں ہو رہے، تو ہم لوگ کیا کریں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں 14 اکتوبر کو کلاسز سٹارٹ ہونی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں ان میں سے 3 سبجیکٹس کی آج اسکیجول تھا، ان کے آن ہو گئے، باقی تینوں کا آج اسکیجول نہیں تھا تو ابھی آن نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا اسکیجول کا؟ تو آپ لوگوں نے لیکچر اسکیجول میں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکچر اسکیجول میں یہ دیکھیں پورے ویک کا آپ کو اسکیجول جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے منڈے کا اسکیجول ہے، اس میں یہ دیکھیں 5-10 5-11 اور بس یہ 2 تھے، ٹھیک ہے آج۔ اور ٹیوزڈے کا پھر اسکیجول، اس میں یہ تینوں کے لیکچر ہوں گے، اسی طرح ویڈنسڈے کا پھر یہ دونوں کے لیکچر۔ تو یہ پورے ویک کے جو ہے وہ لیکچر یہاں پہ ہوتے ہیں، اسی طرح فرسٹ سیمسٹر والوں کے بھی ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر اس کا فرسٹ لیکچر منڈے کو ہے تو آپ نے منڈے کو ہی دیکھنا ہے، ایسا بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ ویکینڈ پہ بیٹھ کے اس کے سارے لیکچر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ ابھی 12 بجے کلاس ہے تو آپ نے 12 بجے ہی لینی ہے۔ ورچوئل یونیورسٹی میں ٹائم کا کوئی مطلب فکس نہیں ہوتا ٹائم کہ آپ نے اسی ٹائم پہ کلاس لینی ہے، آپ جب مرضی لے سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ کوئز جب آتے ہیں نا اس کے، تو اس کے لیے آپ کو کچھ جو آپ کی بکس ہوتی ہیں نا ان کے لیکچر لینا مسٹ ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے ان کے جو ہے نا وہ لیکچر ساتھ ساتھ ہی کمپلیٹ کرنے ہیں۔ جیسے کہ 5-11 کے اس کے لیکچر جو ہے جب آپ کا فرسٹ کوئز آئے گا نا سیکنڈ ویک میں یا سیکنڈ یا تھرڈ ویک میں آپ کا فرسٹ کوئز آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب کوئز آتا ہے نا تو یہاں پہ نا ریڈنگ ڈپینڈنسی میں آپ کا شو ہو رہا ہوتا ہے کہ 30 لیکچر جو ہیں وہ کمپلیٹ کرنا لازمی ہے، اس سے ورنہ آپ لوگ جو ہے وہ کوئز نہیں لے سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے اس لیے بس اس کوئز کے لیے آپ کو لیکچر لینا جو ہے وہ مسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی کوئز آئے گا، جیسے یہ اناؤنسمنٹ آئی ہوئی ہے نا اس طرح سے اوپر 1 شو ہو رہا ہوتا ہے، جیسے کوئز آئے گا یہاں پہ 1 شو ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا، اس سے پہلے آپ کو اناؤنسمنٹ بھی آئے گی کہ اس ڈیٹ کو آپ کا کوئز آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے اسی طرح جو ہے یہ ویلکم پوسٹ ہوگی، سب کو آئی ہوگی ویلکم نوٹ، سب کو آیا ہوگا، تو آپ لوگوں نے یہ دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی اب دوسرا کوشچن یہ کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ لیکچر واچ کس کے کرنا مسٹ ہے اور کس کے نہیں؟ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس طرح سے کورس کی جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ادھر آ جانا ہے، یہاں پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹیب پہ، اور یہ دیکھیں اس کی نا یہاں پہ ڈسکرپشن میں دیا ہوا یو ہیو ٹو کمپلیٹ اے لیسن بیفور یو گو ٹو دا نیکسٹ ون، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ ایک لیسن کمپلیٹ کرنا پڑے گا اگلے لیسن تک جانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ یہاں پہ 1 لکھا ہوا ہے نا، یہ 1 ہی رہے گا جب تک آپ کا جو ہے آپ اسے کمپلیٹ کر کے نیکسٹ جو ہے نا وہ لیسن سٹارٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ باقی جن کے مسٹ نہیں نہ ہوتے، جن کے لینا مسٹ نہیں ہوتے، ان کے یہاں پہ آپ یہاں پہ جائیں گے نا تو یہاں پہ یہ والا نوٹ نہیں لکھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ جن کے لینا مسٹ نہیں ہے ان کے آپ نے لیکچر نہیں لینے، اگر لینے بھی ہیں اپنی کنوینئنس کے لیے، اگر آپ کو چاہیے کہ ہم نے یہ دیکھنے ہیں، ہمیں ضرورت ہے، تو آپ دیکھیں۔ میں تو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ انگلش کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں، اسپیشلی انگلش کے سبجیکٹس، آپ ان کے لیکچر یہیں سے لیں، یہ بہت اچھا مطلب جو ہے نا وہ ان کے لیکچرز بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، اور کنسیپٹ نو ڈاؤٹ ان کی انگلش میں ہوتا ہے، بٹ اس کو اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے نا تو یہ لیکچر بیسٹ ہوتے ہیں کسی اور لیکچر کی نسبت، ٹھیک ہے؟ تو
آپ لوگوں نے ایسے ہی 1 بائی 1 جو ہے نا وہ ان کو لیتے جانا ہے، اور جیسے ہی آپ لیں گے آپ نے 25% لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اتنا لے کے اس کے بعد یہاں پہ جو ہے نا وہ آپ کا ٹک ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ یہ کمپلیٹ ہو گیا، یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا، یہ بھی اس طرح سے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کوئز کے لیے کتنے چاہیے، تو اتنے آپ نے ریڈی کرنی ہے، وہ پھر اناؤنسمنٹ میں بھی بتائے ہوتے ہیں کہ اتنے میں سے کوئز آئے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کب کوئز آئیں گے کب نہیں، تو یہاں پہ ٹو ڈو کیلنڈر میں نا ابھی تو کچھ نہیں شو ہو رہا ہوگا کیونکہ ابھی تو کلاسز اسٹارٹ ہوئی ہیں، تو آپ کے نا یہاں پہ کلاسک ٹو ڈو میں آپ نے چلے جانا ہے، یہاں پہ نا ابھی سیکنڈ ویک میں، فرسٹ ویک میں کچھ بھی نہیں آتا، سیکنڈ ویک میں نا جو اسائنمنٹ آنی ہوگی اگلے ویک میں، وہ جو کوئز آنا ہوگا، جو جی ڈی بی آنی ہوگی، جو بھی مطلب چیز ہوگی نا وہ یہاں پہ شو ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ساتھ ساتھ کیلنڈر بھی چیک کرتے رہنا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ اب کس دن ایکٹیویٹی آنے والی ہے، تاکہ آپ اس ایکٹیویٹی کے لیے ویکینڈ پہ فار ایگزامپل آپ کا ٹیوزڈے کو جو ہے وہ کوئز اسٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئز آنا ہے، تو پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سنڈے کو نو ڈاؤٹ سارے جاب ہولڈرز ہوتے ہیں جو اس یونیورسٹی میں زیادہ تر آتے ہیں، تو آپ لوگوں نے سنڈے کو بیٹھ کے اپنے جو لیکچر فار ایگزامپل آپ نے اس کے لیکچر کمپلیٹ نہیں کی، آپ نے بیٹھ کے سارے لیکچر کمپلیٹ کر لینے ہیں، اور جو ہے نا وہ پھر اس کے بعد اسے تیار کرنا ہے، اگر تیار نہیں بھی کرنا کوئی فائل پکڑیں، اور پھر جو آپ نے لیکچر لیے ہیں دیکھیں ہینڈ آؤٹس میں سے ڈھونڈیں ایک فائل آپ اس کو تیار کریں، انشاءاللہ آپ کے اے این جی کے زیادہ تر جو کوئزز ہوتے ہیں نا وہ یا تو ہینڈ آؤٹ سے ہوتے ہیں یا فائل سے بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے جو ہے نا وہ اپنے کوئزز تیار کرنے، اتنے مشکل نہیں ہوتے اس کے کوئز، اگر آپ ایک دفعہ لیکچر سن لیں اور ایک دفعہ ہینڈ آؤٹ ریڈ کریں نا تو آپ ایزیلی کوئز جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ فائل کریں، اس کے بعد جو ہے وہ اپنا کوئز اٹیمپٹ خود کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی کوئز آئے گا، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہاں پہ آپ کو شو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اناؤنسمنٹ پہلے ہی آ جائے گی، جی ڈی بی اور اسائنمنٹ وغیرہ، جی ڈی بیز کچھ جو ہے نا وہ سبجیکٹس کی جی ڈی بیز آتی ہیں مڈ سے پہلے، اور کچھ کی اسائنمنٹ آتی ہے، ان دونوں میں سے ایک ہی چیز مڈ سے پہلے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ 2 کوئزز آئیں گے ہر سبجیکٹ کے آپ کے، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کی مڈ سے پہلے آئے گی، اور مڈس کے بعد آپ کا 2 کوئز آئیں گے، اور پھر ان دونوں میں سے اگر جی ڈی بی مڈ سے پہلے آئی ہوگی تو پھر اسائنمنٹ مڈس کے بعد آئے گی، ٹھیک ہے۔ کچھ سبجیکٹس کا ایسے بھی ہوتا ہے کہ 2 اسائنمنٹس آتی ہیں تو پھر ایک ان کی مڈس سے پہلے آتی ہے اور ایک مڈس کے بعد آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کن سبجیکٹس کے لیکچر لینا مسٹ ہوتے ہیں اور کن کے نہیں، تو آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ ایسے جا کے نا ڈسکرپشن میں چیک کر لینا ہے کہ اس کے مسٹ ہے یا نہیں، اگر نہیں بھی ہیں تو پھر بھی آپ نے لینے ہیں، مطلب تاکہ آپ کو نا کچھ سمجھ آئے، ویکینڈ پہ لے لیں، نہیں روزانہ لے سکتے تو اگر ڈیلی کے ڈیلی لیں تو یہ بیسٹ ہے، جیسے ہی اوپن ہوتا ہے آپ فار ایگزامپل ایک ویک کے کتنے لیکچر ہو سکتے ہیں، ایک ویک کے 15، اور یہ 15 جو ہے وہ 25 منٹ 14 منٹ آپ اس کی سپیڈ جو ہے وہ تیز کر کے اس کو اندر سے سکپ کر کے بھی لے سکتے ہیں، بٹ مین میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ فار ایگزامپل اگر ڈیفائن سوشیو لنگوسٹک ہے تو آپ ایٹ لیسٹ اس کی جو ڈیفائن اس کے ہینڈ آؤٹ پہ جو ڈیفائن ہوتی ہے نا، جو ڈیفائنس ہینڈ آؤٹ پہ ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو آپ کو ویڈیو میں ایزی ورڈنگ میں ایکسپلین کی ہوتی ہے نا، آپ ہینڈ آؤٹ سے اگر نہیں بھی یاد ہو رہی تو آپ یہ والی جو ہے نا وہ آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے، ساتھ نوٹس بنا لیں، یا ساتھ جو ہے وہ نوٹ پیڈ اوپن کر کے اس پہ وہ جو بولتی ہے نا مطلب ٹیچر، تو وہ آپ لکھ لیں، اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا اور وہ آپ کو یاد بھی رہ جائے گی، ٹھیک ہے، ایز کمپیئر ٹو ہینڈ آؤٹس والی۔ تو اس لیے میں تو یہی ریکمینڈ کرتی ہوتی ہوں اسٹوڈنٹس کو کہ آپ جو ہے نا وہ جیسے ہی لیکچر لیں تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو وہ چیزیں جو آپ کے ہینڈ آؤٹس میں سے نہیں ہیں ان کو نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو ضروری نہیں ہوتا اس یونیورسٹی میں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے سارا ہینڈ آؤٹ سے ہی رٹا لگانا ہے، نہیں، آپ نے فار ایگزامپل اگر سوشل لنگوسٹک اور لنگوسٹکس میں ڈفرینس ہے تو یہاں پہ جو پوائنٹس اوپر بک کے اوپر لکھے ہوں گے وہ تو آپ نے دیکھنے ہیں ایک دفعہ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو انہوں نے بولے ہوں گے نا وہ لکھ لینا، اور اس کے علاوہ اگر آپ چیٹ جی پی ٹی سے یا گوگل سے ہیلپ لے کے اس کو ایزی ورڈنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایکچوئل میں یہ ہے کیا، کیونکہ ہینڈ آؤٹس تھوڑے سے نا ڈیفیکلٹ ورڈس میں ہوتے ہیں، تو وہ آپ وہاں سے لے کے ان کے دونوں کا 2 لائن کا ڈفرینس جو ہے وہ لکھ لیں اپنی بک پہ ساتھ، اور وہ یاد کر لیں، وہ آپ کو جو چیز آپ نے سرچ کر کے جو چیز آپ نے یہاں سے سن کے لکھی ہوگی اس کو یاد کرنا زیادہ بیسٹ اور زیادہ ایزی ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ جو ہے وہ ہینڈ آؤٹ سے سارا بیٹھ کے یاد کرنے بیٹھے۔ اگر آپ دیکھیں نا کہ ہینڈ آؤٹ ہم یاد کرتے ہیں، ہینڈ آؤٹ یاد نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے،
یہ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں کہ ہینڈ آؤٹ اگر آپ بیٹھیں گے ہمیں تو یہ سارے جو ہے وہ ہم نے رٹا لگانا ہے، رٹا آپ نے نہیں لگانا، آپ نے امپورٹنٹ ٹرمز کی ڈیفائنس کرنی ہے، ان کی آپ نے ریئل لائف میں ایگزامپلس دیکھنی ہے، ایگزامپلس کیسے دیکھ سکتے ہیں، کوئی ٹرم ہے آپ نے گوگل پہ جانا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ یا چیٹ جی پی ٹی یا آپ کے واٹس ایپ کے اندر اے آئی موجود ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اس پہ وہ اس کی دیکھے کہ ایزی ورڈنگ میں مجھے 2 لائنس میں اس کی ڈیفائن مجھے بتاؤ، تو وہ ایزی ورڈنگ میں اس کی ڈیفائن بتا دے گا، آپ نے وہ یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ہینڈ آؤٹ پہ دیکھنا ہے، ہینڈ آؤٹ سے کمپیئر کرنا ہے، اگر ہینڈ آؤٹ والی سے کچھ آپ اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں یا اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو وہ آپ نے یاد کرنا ہے، باقی جو سارا ٹاپک ہوتا ہے نا اس کو آپ نے سمجھنا ہے، سمجھنا اس طرح سے ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ اس کے اباؤٹ ہی ہوں گی، اس کو سارے کو یاد نہیں کرنے بیٹھ جانا، ٹھیک ہے، مینلی یہ کہ آپ نے جو ہے نا وہ کنسیپٹ کلیئر کرنے ہے، ہر چیز میں نے آج تک جو میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کری ہوں، میں نے آج تک جو ہے نا وہ پورا جتنا بھی میرا 4 سال میں سارا جو میرے اس میں کنسیپچول سبجیکٹس بھی تھے، اس میں انگلش کے سبجیکٹس بھی تھے، یہ سارا جو تھا مکس اپ ہوئی ہوتا ہے، تو میں نے کبھی بھی سارا یاد نہیں کیا، ٹھیک ہے، میں ہمیشہ اپنا کنسیپٹ کلیئر رکھتی تھی، ہمیشہ سے میں نے ویڈیو لیکچرز پہ میں نے ریلائی کیا ہے، ٹھیک ہے، ہینڈ آؤٹس پڑھتی تھی اور ویڈیو لیکچر لیتی تھی، دیٹس اٹ۔ اس کے بعد اگر میں نے یاد کرنے بیٹھنا نا جب، تو میں نے سب سے پہلے فائل اٹھانی، فائل پکڑ کے، فائل یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فائل سے نا آپ کے لیے کنوینئنس یہ ہو جاتی ہے کہ اس میں نا کوشچن بنے ہوتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ کوشچن ہے، یہ کس ٹاپک میں سے ہے، جس ٹاپک میں سے جو کوشچن ہوتے ہیں آپ وہ سارے مارک کریں، اس کے بعد جب آپ ہینڈ آؤٹ پڑھنے لگے گی نا تو کیا ہوگا کہ آپ ہینڈ آؤٹ اوپن کریں گے اور دیکھیں گے اچھا اس چیپٹر میں سے یہ 2 کوشچن آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ 2 کوشچن آپ نے اچھے سے یاد کر لینے، باقی جو پورا چیپٹر ہے اس کو آپ نے ایک نظر پڑھ لینا ہے، اگر کوئی ڈیفائن ہے تو ایک دفعہ یاد کر لیں، اگر نہیں ہے تو اس کو اسکپ کر کے اگلے چیپٹر پہ چلیں، یہ بیسٹ وے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ پھر جب آپ کوئز والی فائل کریں گے نا تو آپ نے ایک دفعہ جو چیپٹر پڑھا ہوگا اس میں سے اگر 2-4 کوئز آئے بھی ہوں گے نا تو وہ فائل میں آپ کو اچھا یہ تو اس چیپٹر میں تھا، اس طرح سے جو ہے نا وہ مطلب سارا آپ کا ایک دفعہ جو ہے نا وہ آپ گو تھرو ہوں، تاکہ یہ بیسٹ بھی ہوتا ہے اچھا CGPA لینے کا، ٹھیک ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا بھی 380 پلس اور 37 پلس جو ہے وہ CGPA آئے، 3.7 پلس، تو آپ لوگ اس طرح سے جو ہے نا وہ اپنی تیاری کریں۔ آئی ہوپ سو کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ٹیونڈ رہیں، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔